اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ والذین، اور اللہ کے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں، لا یشہدون الزور، بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب بیہودہ مجلس کے پاس سے گزر بیتے ہیں تو مرّوا کراما، سنجیدگی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 72، پارہ نمبر 19، سورۃ الفرقان۔ تمام انبیاء جتنے کائنات میں تشریف لائے، ایک بات وہ ہے جو حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو کر کے بتائی ہے، ہر نبی نے، اور وہ ہے اسلام کی خوبی۔ اسلام کی خوبی، جس طرح آپ کا چہرہ ہے، آپ وضو کرتے ہیں، دھوتے ہیں تو یہ خوبصورت بنتا ہے، سرما لگاتے ہیں تو اور خوبصورت بنتا ہے، داڑھی رکھتے ہیں تو اور خوبصورت، ٹوپی پہنتے ہیں تو اور، ایک چہرہ ہے اور ایک چہرے کی خوبی ہے۔ ایک مسجد ہے اور ایک مسجد کی خوبی ہے، آپ اللہ کی مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایک مدرسہ ہے اور ایک مدرسے کی خوبی ہے، آپ اس میں اسٹوڈنٹ لاتے ہیں اور ان کو اپنا دین سکھاتے ہیں۔ ایک خاتون ہے اور اس کی خوبی ہے کہ آپ اس میں عفت و پاک دامنی، شرم و حیا کا اس کو پیکر بناتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک خوبی ہوتی ہے، اسلام کی بھی ایک خوبی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہر نبی نے اپنی امت کو بتائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آپ بے فائدہ بات کو بالکل چھوڑ دیں، جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ پوری رات گپ شپ لگائی، لطیفے سنائے، قصے سنائے، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت، کوئی ہنسا، کوئی بہت ہنسا، کوئی بہت ہنسا، اور ہنستے ہنستے گزر گئے ہیں۔ جس طرح وہ ایک ابھی کامیڈی ڈراموں کا ایک ایکٹر ابھی مر گیا کچھ دن پہلے، ہیں جی، اس کا کیا معرفت تھی کہ وہ لوگوں کو ہنساتا تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ہنساتا تھا، لیکن مقصد کی بات تو کوئی نہیں نا۔ مقصد کی بات تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ آپ با مقصد بات پر اپنا وقت استعمال کریں، بے مقصد بات پر اپنا وقت استعمال نہ کریں۔ یہ تمام نبیوں کی اپنی امت کو تعلیم ہے اور ترغیب ہے۔ آج کی یہ آیت بتاتی ہے کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں، لا یشہدون الزور، لا یشہدون الزور، جو کہ بیہودہ باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جب بیہودہ لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اٹیک بھی کوئی نہیں کرتے، مرو کرامہ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اب ایک جگہ پہ ڈانس ہو رہا ہے، ہم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی پہنی ہوئی ہے، ہم ڈنڈا لے کے اندر چلے رہے ہیں، تو اڈی ایسی تیسی، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اس میں یا آپ کی ذلت ہو جائے گی یا ان کی ذلت ہو جائے گی، یا مار دھاڑ ہو جائے گی اور بدنامی ہو جائے گی۔ جی، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ نے جناب ان کو جا کے اور گالیاں دینی شروع کر دی، اس میں بھی آپ کی ذلت ہے۔ کوئی بندہ کسی غلط کام میں مشغول ہے، جوا کھیل رہا ہے، آپ نے اس کو جا کے گریبان سے پکڑ لیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے مرو باللغو، تم بیہودہ مجلس کے پاس سے جب گزرو تو مرو کرامہ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ گزر جاؤ، اس لیے کہ سنجیدگی کے ساتھ گزر جاؤ گے تو تمہاری یہ سنجیدگی ہی ان کے لیے دعوت ہے۔ یار مولانا صاحب گزرے ہیں، بڑی شرمندگی ہو گئی آج تو یار حاجی صاحب گزر گئے اور ہم تو یہ جوا کھیل رہے تھے، حالانکہ حاجی صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، حاجی صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، آج تو یار فلاں بزرگ آئے تھے، اس گلی سے گزر رہے تھے اور ہم یہاں پہ گانے سن رہے تھے، ہم یہاں پہ ڈانس کر رہے تھے، ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، ہم ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے تھے۔ وہ بزرگ تھے، کتنے اللہ والے تھے، وہ بیچارے چلے گئے، انہوں نے ہمیں کچھ کہا بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں بڑی شرم آ رہی ہے۔ اب سوال یہ، شرم کیوں آ رہی ہے تمہیں؟ شرم کیوں آ رہی ہے؟ آپ یہاں پہ لڑکیوں میں سے گزرے نا، جن کے بال لنگے ہوں، انہوں نے ہاف شرٹ پہنی ہو جی، اور جناب جین کی پینٹ پہنی ہو،
بال ان کے ننگے ہوں، ادھر پڑے ہوں ادھر پڑے ہوں، اور بڑی فحاش قسم کے آخری درجے پہ ہوں. وہاں پہ کوئی بھی مولوی گزرے گا نا داڑھی والا، انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے دائیں بائیں، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کوئی کاپی بھی ہوگی نا ان پہ انہوں نے ایسے کر دینی ہے. اب ہم نے تو کچھ نہیں کہا ان کو بھائی، مگر ان کے سامنے ایک شعار اسلام جا رہا ہے، ایک عالم جا رہا ہے، ایک کوئی بزرگ ماشاءاللہ 70-80 سال کے داڑھی والے ہوں، ٹوپی پہنی ہو، اور بچیاں اس طرح آپس میں بڑی بڑی مارکیٹوں میں ہوتی ہیں، شاپنگ سینٹر میں، یا اس طرح گھومنے پھرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان میں سے اگر وہ بزرگ کراس کرتا ہے تو اس بزرگ کی سنجیدگی، تمانیت، اب وہ کہے تو ایسی ہے، تو فاحشہ ہے، تو زانیہ ہے، تو شرابی ہے، تو نے سب کو گندا کر دیا ہے، تو نے سب کے ساتھ یہ کر دیا ہے، تو نے وہ کر دیا ہے، تم معاشرے کا نسور ہو، تم ہماری بدنامی کا داغ ہو. میرے بھائی اس طرح ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی گالی نکال دے. تو مرو کراما، آپ اپنے اسلام کو چمک میں رکھیں، آپ ان کے رنگ میں مت رنگیں. آپ کا رنگ ہے یہی اللہ کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ، سب سے پیارا اللہ کا رنگ ہوتا ہے. اور اللہ کے رنگ کا مطلب یہ کلر نہیں ہے، اللہ کے رنگ کا مطلب اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین اپنا کے چلو. ایک بڑی با حیا عورت ہو اور با پردہ ہو اور مشہور ہو کہ یہ بڑی اللہ والی ہے، بہت بڑی باجی ہے، بہت بڑی بزرگ ہے، بہت بڑا اچھا درس قرآن دیتی ہے، وہ فحاشی کے اڈے میں آ کر کھڑی بھی ہو جائے نا، ساری جھکنا شروع ہو جائیں گی، ادھر ادھر مڑنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کے دین کا اثر ہوتا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس طرح اللہ کا دین جو ہے نا وہ کافروں کے کفر کو دھو کے ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. مگر ہمارا افسوس یہ ہے کہ ہم دیندار ہیں مگر اللہ کا رنگ نہیں چڑھاتے اوپر، جس کی بنیاد پہ ہم جا کے ان کی مجلسوں کے ہو جاتے ہیں، ہم جا کے ان کی مجلسوں کے ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی فرمایا، جھوٹی گواہی مت دو. جھوٹی، زور کا مطلب جھوٹی گواہی، جھوٹی شہادت، جھوٹے سائن، عدالت میں غلط بیانی، عدالت کے اندر یہ کہنا جی میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، بالکل اس نے ایسے ہی کیا ہے، ایسے ہی کیا ہے. آپ نے فرمایا سنو، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی نفس کو قتل کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، یہ ساری باتیں نا آپ ٹیک لگا کے بیان فرما رہے تھے، ایسے بڑے کبیرہ گناہ گیا. جب آئی نا باری اس کی جھوٹی گواہی کی، آپ نے ٹیک چھوڑا، آپ اٹھے، آپ نے کہا الا، آگاہ ہو جاؤ، مزید کان کھول لو، مزید توجہ رکھو، میں کچھ بات بتانے لگا ہوں. حالانکہ قتل کی بات بھی ہو گئی، ماں باپ کی نافرمانی کی بات بھی ہو گئی، بہت بڑے بڑے گناہ آپ نے ذکر کیے، لیکن ٹیک لگا کے ذکر کیے. جب یہ بات آئی آپ نے فرمایا الا، عربی میں، اب متوجہ ہو کے سننا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، بڑے غور سے سننا. شہادت الزور، جھوٹی گواہی سے بچنا. پھر کہا شہادت الزور، جھوٹی گواہی سے بچنا. پھر کہا شہادت الزور، جھوٹی گواہی سے بچنا. جس جگہ اس نبی کی بہت خاصیتیں ہیں، اس طرح اس امت کی بھی بڑی خاصیت ہے. قیامت کے دن اللہ سارے نبیوں سے پوچھیں گے تم نے اپنی امت کو دین سکھایا؟ سارے کہیں گے سکھایا. ان کی امتیں کہیں گی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو ہمارے پاس آئے نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب دیکھیں گے یار 950 سال تک میں ان کو دین سکھاتا رہا ہوں، اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آئے نہیں ہے، اب پریشان ہو جائیں گے، یار اب میں کیا کروں، کہاں سے میں گواہ لے کے آؤں. اس وقت میرا اللہ کہے گا امت محمد آ جائے، امت محمد آ جائے. ہم سے اللہ پوچھیں گے تم بتاؤ کہ حضرت نوح نے دین سکھایا تھا؟ ہم کہیں گے بالکل سکھایا تھا. وہ امتیں ہمیں آنکھیں نکال کے دیکھیں اور تم وہاں تھے ہی نہیں، تم تو بعد میں آئے ہو. حضرت نوح کب کے ہیں، تم کب کے ہو، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ ہم کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا. آپ نے حضرت نوح کے واقعات پڑھے ہیں اور حضرت نوح کی دعوت کے واقعات پڑھے ہیں، اور ہم کہیں گے ہمارا قرآن حضرت نوح کی کہانی بیان کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ہم کہیں گے انہوں نے بھی دعوت دی تھی، ان کا ذکر قرآن کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہم کہیں گے انہوں نے دعوت دی تھی، ان کا ذکر قرآن کرتا ہے. تو جو ذکر قرآن کر رہا ہے، جو ذکر قرآن کر رہا ہے، یؤمنون بالغیب، ہم تو غیب کو مانتے ہیں. جو غیب اللہ نے ہمارے ساتھ بیان کیا نا، فرعون ایسا تھا، نمرود ایسا تھا، حامان ایسا تھا، قارون ایسا تھا، شداد ایسا تھا،
آدم ایسے تھے، نوح ایسے تھے، عیسیٰ ایسے تھے، موسیٰ ایسے تھے، تمام چیزیں ایسی تھیں۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ دیکھیں ہمارے نبی نے جب کلمہ پڑھا تو ہم وہاں تھے، جب آپ کو نبوت ملی تو ہم تھے، جب رسالت ملی تو ہم تھے، جب رمضان اترا تو ہم تھے، جب ہجرت کا حکم آیا تو ہم تھے، جب جہاد کا حکم آیا تو ہم تھے، جب نماز کی فرضیت آئی تو ہم تھے، جب زکوٰۃ کی فرضیت آ گئی ہم اس وقت تھے، جب معراج ہوئی اس وقت تھے، جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اس وقت ہم تھے، جب نبی کریم نے اللہ سے ملاقات کی اور اللہ کا دیدار کیا اس وقت ہم تھے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا، کعبہ میں گئے، مقام ملتزم کو لیا، حج کیا، حجۃ الوداع کیا، 4 عمرے زندگی میں کیا، ہم اس وقت تھے؟ نہیں تھے نا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، ایک منکر کو یہاں بٹھا دو اور ایک اللہ والے کو یہاں بٹھا دو، وہ خدا کے نبی کی سیرت پہ 10 گھنٹے تقریر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کس یقین سے کرتا ہے؟ کس طلب سے کرتا ہے؟ کس توجہ سے کرتا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہمارے نبی اور ایمان والوں کی خصوصیات ہیں۔ ہم ان کے حالات کو ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کے حالات اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی باتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے ہمارے بالکل سامنے، ان میں کوئی ڈبل مائنڈ نہیں ہے ہم اس مسئلے میں۔ یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ اب اللہ کو ہم نے کہاں دیکھا ہوا ہے؟ اللہ کو ہم نے کہاں دیکھا ہوا ہے؟ لیکن اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اگر ہمیں کوئی قتل کر دے نا، ہم نے یہی کہنا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اگر ہماری یہاں سے کوئی چرائی کر دے گردن کی تو ہم نے کیا کہنا؟ بھائی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہمیں کوئی سمندر میں پھینک دے، ہم دریا میں پھینک دے، ہمیں کوئی آگ کے کنویں میں پھینک دے، ہم جا رہے ہوں گے لیکن آواز کیا دیں گے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس آگ میں جب جائیں گے تو واسطہ اللہ سے ہی ہے۔ جی تو یہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بال۔ اور ساری دنیا میں ہم نے کتنی چیزیں دیکھی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن جو نہیں دیکھی ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو بن دیکھے ماننے کا مزہ ہے۔ ایک دن ہمارے نبی صحابہ میں بیٹھے تھے، آپ عربی میں دعا فرما رہے تھے، اس دعا کا لفظ ہے توبہ۔ کیا لفظ ہے؟ توبہ۔ توبہ کے ترجمے آپ جس طرف مرضی موڑ لیں۔ توبہ کا ترجمہ آپ کی دکان اچھی ہو، آپ کا مکان اچھا ہو، آپ کا خاندان اچھا ہو، آپ کا رزق اچھا ہو، آپ کے بیٹے اچھے ہوں، آپ کی بیٹیاں اچھی ہوں، آپ کا سفر اچھا ہو، آپ کی اولاد اچھی ہو، آپ کا گھرانہ اچھا ہو، آپ کا خاندان اچھا ہو، آپ کی عزت اچھی ہو۔ سب کو اچھا کہنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ توبہ، توبہ، توبہ۔ پھر آپ نے کہا توبہ لمن آمن بی ولم یرانی ثم طوبی لمن آمن بی ولم یرانی ثم طوبی لمن آمن بی ولم یرانی۔ اچھے ہوں، مبارک ہوں، اچھے ہوں، مبارک ہوں جو ایمان لائیں گے مگر مجھے دیکھا نہیں۔ پھر مبارک ہوں جو ایمان لائیں گے مگر مجھے دیکھا نہیں۔ پھر مبارک ہوں جو ایمان لائیں گے اور مجھے دیکھا نہیں۔ بن دیکھے جو ایمان لائیں گے مبارک، ان کی ہر چیز اچھی، ہر چیز قابل عزت، ہر چیز قابل قدر۔ تو میرے بھائی، ہم نبی کا جتنا بھی نقشہ پڑھتے ہیں ہمارا اس پہ 100 نہیں 100 سے زیادہ فیصد کا ایمان ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اس طرح بیہودہ لوگ آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتے، بیہودہ مجلس آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتی، بیہودہ دوست کہتے ہیں نا بڑا بیہودہ آدمی یار، تو بڑی بیہودگی والی باتیں کر رہا ہے، تو بہت ہی بیہودہ معاشرے میں تم رہتے ہو۔ ایسے اٹیک نہیں کرنا، ایسے اٹیک نہیں کرنا۔ بھائی گندے بندے کو تلاش کرو، دھوبی گندے کپڑے کو تلاش کرتا ہے کہ نہیں؟ گھر گھر دروازہ کھٹکاتا ہے، گندا کوٹ دے دو، گندی قمیض دے دو، گندی شلوار دے دو، گندی شرٹ دے دو۔ وہ جو دیگیں کلی کرواتے ہیں، وہ کھٹکاتے تھے نا دروازے، دیگاں کلی کروا لو، دیگاں کلی کروا لو، دیگاں کلی کروا لو، آواز دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ موچی دروازے کھٹکا رہا تھا، جوتی سلوا لو، جوتی سلوا لو، جوتی سلوا لو۔ ایک کوڑا اٹھانے والا کہتا ہے کوڑا دے دیو، کوڑا دے دیو، کوڑا دے دیو۔ گٹر کھولنے والا ڈنڈے اٹھا کے پھر ہوتا ہے گٹر کھلوا لو، گٹر کھلوا لو۔ چارپائی والا کہتا ہے چارپائی بنوا لو، چارپائی بنوا لو، چارپائی بنوا لو۔ بتاؤ نا، یہ سارا ہنر ہے نا؟ ساری چیزیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہیں جی۔ اب یہ سارے اپنے اپنے شعبے میں چل رہے ہیں، اپنے اپنے شعبے میں چل رہے ہیں۔
ایک بندے کو ہنر ہی کوئی نہیں آتا، وہ کہتا ہے گٹر کھلوا لو، چرپائی بنوا لو، فلاں کروا لو، کلی کروا لو، فلاں کروا لو، کلی کروا لو، فلاں کروا لو، اس کا یہ بولنا کسی فائدے میں ہے بھائی؟ اس کا گھومنا کسی فائدے میں ہے؟ اس کی چال چلن کسی فائدے میں ہے؟ تو بے فائدہ باتیں ہر جگہ نہ کام کریں گی، دکان پر بھی، کارخانے میں بھی، دین میں بھی، اسلام میں بھی، ایمان میں بھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان کے پاس سے میرے بھائی اگر تم نے گزرنا ہے تو گندی چیز کو تلاش کرو، گندی چیز کو تلاش کرو، بیہودہ لوگوں کو تلاش کرو، تلاش کر کے پھر ان کو ٹارگٹ بناؤ، ٹارگٹ بنا کے پھر ان پہ محنت کا میدان سجاؤ، محنت کے لیے آپ ان کے سامنے اپنا دین پیش کرو، اپنا دین پیش کرو۔ جب آپ کا دین پیش ہو جائے گا تو ان کا خود ہی صفایا ہو جائے گا، ڈنڈوں سے صفایا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہونی چاہیے جھوٹی وکالت نہ کی جائے، جھوٹی گواہی نہ دی جائے، بیہودہ لوگ نہ بنیں، بیہودہ لوگوں میں نہ بیٹھیں، بیہودہ لوگوں کی مجلس کو اٹینڈ نہ کریں، ہمیشہ فائدہ مند محافل، فائدہ مند دوست، فائدہ مند چیزیں، فائدہ مند شعبے، اس کے اندر آپ زندگی بھر رہیں۔ تو یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے کہ من حسن اسلام المری ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے کہ آپ بے فائدہ باتیں کیا کر دیں بھائی، چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے۔